الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا کورس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ آج جو ہمارے سبق کا عنوان ہے اس میں جو ہم مغربی تصورات اور اصطلاحات کا ایک سلسلہ پڑھ رہے ہیں اس میں ہے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا مغربی تصور، تعارف اور تجزیہ۔ آپ نے بارہا میڈیا میں یہ لفظ بہت سنا ہوگا، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، یہ کام انسانی حقوق کے خلاف ہے، اقوام متحدہ نے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دی ہے، یہ عمل ہیومن رائٹس کے منافی ہے۔ تو یہ اصطلاح ایک مغربی اصطلاح ہے اور ایک مغربی تصور ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کا تصور، تعارف اور اس کا تجزیہ پڑھیں گے۔ انسانی حقوق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حقوق کسے کہتے ہیں، حق کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس کا حق ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ تو حقوق سے مراد وہ بنیادی معیارات ہیں جو کسی بھی قانونی، سیاسی، مذہبی نظام یا سماجی و معاشرتی اقدار یا اخلاقی اصول کے مطابق افراد کو دیگر افراد کی جانب سے اجازت یا واجب الادا ہوتے ہیں۔ یعنی کسی قانونی نظام میں افراد کو جو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ اس کا حق ہے۔ کسی سیاسی اور مذہبی نظام میں جو کام کرنے جائز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یا کسی سماجی و معاشرتی اقدار، جو ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے رسم و رواج کی روح سے جو کام ہمیں کرنے الاؤ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا حق ہوتے ہیں۔ یا اخلاقیات کے لحاظ سے کچھ کام جو ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، حقوق۔ اب اس ترتیب سے یا اس تعریف سے جو معلوم ہوا کہ حقوق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نظام، سسٹم اور اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا اصول ہوتا، خواہ وہ نظام مذہب ہو، خواہ وہ نظام قانون ہو، خواہ وہ نظام معاشرتی اقدار و رسوم ہو، خواہ وہ نظام اخلاقی تصورات ہو۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میرا حق ہے تو وہ دراصل ہم ایک سسٹم کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ اس سسٹم کی روح سے ہمارا حق ہے۔ آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اخلاقی، قانونی حق ہے، یہ تمہارا سیاسی حق ہے، یہ تمہارا شرعی حق ہے، تمہارا مذہبی حق ہے۔ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق ہمیشہ کسی نظام کے تابع ہوتے ہیں۔ کوئی نظام ہوتا ہے، وہ چند چیزوں کی اجازت آپ کو دیتا ہے تو اس کی روح سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حقوق کا فلسفہ کہ حقوق کیا ہے۔ اب اس کی روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا کیا معنی اور مفہوم ہے، جو مغربی فکر و فلسفہ میں انسانی حقوق۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ہیومن کو، ہیومن کا لفظ غور سے سننا، یہ ہیومنزم سے نکلا ہے، جو ہیومنزم کا فلسفہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہر ہیومن کو چند ایسے حتمی و آفاقی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ حتمی یعنی یقینی اور آفاقی، جو دنیا کے کسی بھی رہنے والے انسان کو، جو ہر قسم کی مابعد الطبیعیات اور تصور خیر سے ماقبل اور ماورا ہے، جو اپنا جواز از خود رکھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کا مطلب ہے کہ وہ حقوق جو ہر انسان کو نیچرل، فطری طور پر حاصل ہوتے ہیں، مذہب، سسٹم، مابعد الطبیعیات، کوئی تصورات خیر، اس سے بھی پہلے یہ حقوق ہر ایک کو ملتے ہیں۔ پھر اس حقوق کے بعد کوئی اپنا مذہب بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے۔ یہ چونکہ یہ حقوق ہر قسم کے تصور خیر سے ماورا ہے، لہٰذا انہی کی بنیاد پر دیگر تمام تصورات خیر اور معاشروں کو جانچا جانا چاہیے۔ آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جو انسانی حقوق ہے یہ مذہب سے بھی پہلے ہیں،
یہ ہر تصور خیر اور ہر سسٹم، ہر معاشرے، ہر کلچر سے پہلے انسان کو وہ حق ملتے ہیں. لہٰذا جس معاشرے میں، جس سسٹم میں، جس مذہب میں اگر ان حقوق میں سے کسی کے پامالی ہو رہی ہے تو وہ حکم پھر نہیں مانا جائے گا. کہتے ان حقوق کو ہیومن رائٹ سے ماورا کسی دوسرے قانون، روایت یا مذہب وغیرہ کے نام پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ حقوق ناقابل رد ہے، ان چیلنجیبل ہے، اس کو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ انسانی حقوق سے مراد ہیں ہر انسان کے کچھ ایسے حقوق جو اس کے مذہب سے، اس کے معاشرے سے، اس کے خطے سے، اس کی ریاست سے بھی پہلے حاصل ہوتے ہیں. اب وہ کس بنیاد پر حاصل ایسے ہیں یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. تو یہ ہو گئے انسانی حقوق. اب مغرب نے جو انسانی حقوق ترتیب دیے اس میں ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ حقوق فطری ہے، یعنی کسی بھی سسٹم، کسی بھی تصور خیر، کسی بھی اقدار و اصول سے ماورا ہے، یعنی ان سے پہلے ہے، پھر ہی یہ سسٹم انہی کی بنیاد پر ترتیب دیں گے ہم سارے. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ فطرت سے کیا مراد ہے، جو آپ کہتے ہیں فطری حقوق، تو مغربی مفکرین کہتے کہ فطرت سے مراد انسان کی وہ مجرد حالت ہے جس میں وہ کسی بھی مذہب، سسٹم، اصول و ضوابط سے ماورا ہو. لہٰذا اس حالت میں ہر انسان دوسرے کو جو حقوق دے سکے گا، انسانی حقوق اسی فطرت پر مبنی. یعنی مغرب کہتا ہے ایک ایسا انسان آپ فرض کر لو جو کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے، کسی سسٹم کے تابع نہیں ہے، اس کے ذہن میں کوئی نظام نہیں ہے، وہ محض انسان ہے. اب وہ انسان ایک فطری انسان ہے، یہ فطری انسان دوسرے فطری انسان کو جو حقوق دے گا نا، یہی ہم نے انسانی حقوق انہی فطرت کی بنیاد پر ترتیب دیا. لیکن یہ محض مفروضہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سے انسان دنیا میں آباد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی انسان کسی سسٹم، اصول، اقدار، اخلاقیات اور ایک مخصوص ذہنی سانچے سے مجرد پایا ہی نہیں گیا. خواہ وہ جنگل کا ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، قدیم زمانے کو، جدید زمانے کا ہو، وہ اپنے ماحول، معاشرہ، اپنے ذہنی میلانات اور اپنے علم و فہم کی بنیاد پر ایک مخصوص عقلی نظم کا قائل ہوتا ہے. خواہ وہ نظم اسے معاشرے نے دیا ہو، اس کی اپنی سوچ کی بنیاد پر ہو، مذہب نے دیا ہو، ریاستی قوانین نے دیا ہو، اپنے آبا و اجداد کی چھوڑی روایات نے دیا ہو. یعنی ہر انسان اس دنیا میں کسی نظم کا تصور رکھتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سسٹم ہوتا ہے، چاہے وہ سسٹم اخلاقیات ہوں، چاہے وہ سسٹم اس کی اپنی سوچ ہو جو معاشرے اور اس کے ماحول سے ترتیب پاتی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. لیکن کوئی ایسا مجرد انسان ہے ہی نہیں اس دنیا میں جو کسی بھی مذہب، کسی بھی کلچر، کسی بھی اصول، کسی بھی سسٹم، کسی بھی قواعد ضوابط سے مجرد ہو، یعنی خالی ہو. لہٰذا جب ایسے مجرد انسان کا وجود ہی نہیں تو اس کی فطرت کو جاننے اور اس کی بنیاد پر حقوق ترتیب دینے کا طریقہ کار کیسے معلوم ہو؟ یعنی ایسا انسان، ایسا فطری انسان جو ابھی تک اس دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے اس خالی حالت میں، تو اس کے وہ حقوق ہم نے کیسے طے کر دیے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ انسان دوسرے کو یہ حق دے گا جو ہم نے انسانی حقوق میں دیے ہیں؟ تو یہ مغالطہ انہوں نے دیا ہے مغرب نے کہ ہمارے یہ نیچرل حقوق ہے، فطری حقوق ہے. یعنی یہ حقوق ہر انسان کے مذہب سے، اس کے کلچر سے، اس کے تعارف سے، اس کے اپنے علم و فہم سے، اس کی اپنی سوچ سے بھی پہلے اس کو حاصل ہوتے ہیں. جب وہ ان چیزوں سے خالی تھا نا تب یہ حقوق اس کو حاصل تھے، تو لہٰذا اب بھی اس کو حاصل ہوں گے. یہ ایک مغالطہ مغرب دیتا ہے، ایسی بنیاد پر ترتیب دینے کا دعویٰ کرتا ہے جو بنیاد دنیا میں کسی نے دیکھی ہی نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مغرب کا انسانی حقوق پھر کس سسٹم و فکر پر مبنی؟ فطرت پر تو مبنی ہو نہیں سکتا، وہ میں نے بتا دیا کہ ایسا مجرد انسان ہے نہیں. دراصل مغرب کے انسانی حقوق کا تصور ہیومنزم پر مبنی ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حقوق کسی نہ کسی سسٹم پر مبنی ہوں گے جو 17ویں اور 18ویں صدی کے فلسفوں کے نتیجے میں وجود میں آیا. لہٰذا یہ انسانی حقوق دراصل اس ہیومن کے حقوق ہیں جو آزادی، مساوات اور ترقی کا حقدار ہے. آزادی اور مساوات اور ترقی کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو جدید مغربی فکر و فلسفہ انسانوں کو جو حقوق دیتا ہے، یہ فلسفہ حقوق اسلام کے تصور حقوق سے ایک الگ نوعیت کی بات ہے.
ان دونوں میں مماثلتیں تلاش کرنا دراصل مغربی فکر و فلسفہ اور اسلام میں الگ الگ نظامہائے زندگی کو یکساں تصور کرنا ہے، جو ہر اعتبار سے غلط ہے۔ اس کو ہم آگے اگلے صفحے میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہاں اس صفحے کا یہ ہے کہ مغرب کا جو انسانی حقوق ہے وہ ہیومنزم کی بنیاد پر ہے۔ وہ دراصل اس ہیومن کے حقوق ہے جو آزادی، مساوات اور ترقی کا حقدار ہے۔ اس لیے مغرب نے جتنے حقوق طے کیے ہیں وہ دراصل اس آزادی، مساوات اور ترقی کو محفوظ کرنے کے لیے طے کیا۔ لہٰذا ہر ایسا کام ناجائز ہوگا جو آزادی کے خلاف، آزادی کا تصور آپ پڑھ چکے ہیں، جو مساوات کے خلاف، جو ترقی کے خلاف، جو ہیومن کے اس ہیومن والی شناخت کے خلاف، ہر ایسا حق جو ہوگا وہ قابل رد ہوگا۔ تو یہ انسانی حقوق مغرب نے ان فلسفوں کی بنیاد پر ترتیب دی، اور وہ فلسفے آپ پڑھ چکے کہ اسلام سے مکمل طور پر متضاد ہے۔ تو انسانی حقوق کا فلسفہ بھی دراصل کسی اور سسٹم کا فلسفہ ہے، جو اسلامی سسٹم میں جو حقوق ہے اس سے وہ بالکل ایک الگ ہے۔ یہ انسانی حقوق جو مغرب نے تیار کیے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دعویٰ ہے، انہوں نے اس بنیاد پر ایک باقاعدہ انسانی حقوق کا عالمی منشور ترتیب دیا، جسے کہا جاتا ہے یونائٹڈ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اس نام سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948 میں 30 دفعات پر مشتمل ایک منشور منظور کیا، جو ہیومنزم اور جدید مغربی فکر و فلسفہ پر مبنی حقوق کا تصور ہے۔ اس منشور پر اقوام متحدہ کے ہر رکن نے دستخط کیے، اس لیے ہر رکن ایسا قانون نہیں نافذ کر سکتا جو ان حقوق کے خلاف۔ اس لیے آپ لوگ یہ بار بار آپ پڑھ چکے ہیں کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ وہ انسانی حقوق کیا ہے؟ وہی جو اقوام متحدہ نے منظور کیا۔ اب اس کی ابتدا میں کیا لکھا ہے ذرا آپ دیکھیں، اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا، تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام کرے، اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور ان قوموں میں جو ممبر ملکوں کے محتاط کو منوانے کے لیے بتدریج کوشش کر سکے۔ تو اقوام متحدہ کا جو مقصد ہے وہ اس جدید مغربی فکر و فلسفہ کو نافذ کرنا ہے، وہ کوئی غیر جانبدار نہیں ہے۔ اس لیے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ ان حقوق کو باقاعدہ ہر قومی اور بین الاقوامی سطح پر نافذ کرنا ان کے ذمے ہے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی شخصیت کی حرمت اور قدر، اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصدیق کر دی۔ عقیدے کا لفظ ہے، اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی ترقی کو تقویت دینے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر آپ نے پچھلے تصورات اچھی طرح پڑھ چکے ہوں تو اس جملے سے ہر لفظ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ مغربی تصورات ہے سارے، معیار زندگی، معاشرتی ترقی، آزادی، مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق، یہ سارے۔ تو اقوام متحدہ مکمل طور پر جانبدار فورم ہے جو اس مغربی فکر و فلسفے کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے جو 17ویں اور 18ویں صدی میں ترتیب دے دیے گئے۔ تو یہ باقاعدہ ایک نظام کا نفاذ ہے، یہ کوئی مجرد غیر جانبدار نظم نہیں ہے۔ مثلا اس سے میں صرف 2-3 دفعات پیش کرتا ہوں، ویسے تو یہ 30 دفعات ہیں۔ مثلا دفعہ نمبر 1 میں لکھا ہے کہ تمام انسان آزادی اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے۔ آزادی اور مساوات آ گئے نا دونوں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیت ہوئی ہے۔ ضمیر اور عقل، اس میں دراصل ریشنلزم کا ایک فلسفہ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے، یعنی ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان دوسرے کے برابر ہے، ہر انسان کی عقل ہے۔ تو جب سب انسان عقل مند ہے، سب انسان مساوی ہے، سب انسان آزاد ہے، تو پھر ایک کو دوسرے پر کوئی چیز تھوپنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایک کو دوسرے پر تنقید کا کوئی اختیار نہیں، جو ہم نے وہاں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل، قومیت یا مذہب کی بنیاد پر لگائی جائے، شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔ یعنی شادی میں نسل، قومیت یا مذہب کی کوئی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح فسخ کرنے کے معاملے میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ جو حق مرد کو ہے وہی عورت کو ہے۔
ایک جگہ لکھتے ہیں اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عامہ اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کیے گئے۔ یعنی آپ کی آزادی تو ہے لامحدود، آپ کے حقوق لامحدود ہے، لیکن حدود صرف کیا ہے؟ جب آپ کی آزادی سے دوسرے کی آزادی خطرے میں نہ ہو، بس آپ کے حق سے دوسرے کا حق خطرے میں نہ ہو، بس صرف یہ ایک پابندی ہے جو کبھی ریاست لگاتی ہے، کبھی معاشرہ لگاتا ہے۔ اس پابندی کی آپ نے رعایت کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ لامحدود طریقے سے آزاد ہیں، آپ جو مرضی چاہے کریں۔ تو وہی جو آزادی، فریڈم، جو ہم نے کہا کہ وہ باقاعدہ ایک بہت بڑا تصور ہے مغرب کا، تو گویا فریڈم کا جو ایک تصور ہے آزادی اور ایکولیٹی، مساوات کا، وہی انسانی حقوق کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ سارے تصورات آپس میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مغربی فکر و فلسفے کو نہیں پڑھا ہوا تو وہ ان چیزوں کو ایک نیچرل سمجھے گا، وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ایک فلسفہ ہے، ایک نظام زندگی ہے۔ اب اگر ہم یہ کریں کہ انسانی حقوق کا شرعی تجزیہ، آپ کو اس وقت تک سمجھ بھی آ چکا ہوگا اس کا شرعی تجزیہ، کہ ہم مثلا اسلام نے حقوق کا جو نظام دیا وہ انسان کے ابد ہونے کے تناظر میں دیا ہے۔ یوں اسلام میں انسانی حقوق یعنی ہیومن کے حقوق کی بجائے حقوق العباد کا نظام ہے۔ اسلام انسانی حقوق نہیں دیتا، ہیومن کے حقوق نہیں دیتا جو خود مختار اور قائم بذات ہے، اسلام ابد کے حقوق دیتا ہے۔ اسلام انسانوں کو اللہ کا ابد فرض کر کے انہیں حقوق دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلم۔ اللہ کا ابد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کا جسم، مال، دولت، اولاد، زندگی سب اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اللہ انہیں دے گا، جو اللہ انہیں دے گا۔ یہ انہیں لفظ ہے، نہیں لفظ نہیں۔ کہتے ہیں حقوق العباد کا جواز اور اس کی ترتیب تو ارادہ خداوندی سے طے ہوتی ہے، یعنی ایک انسان یعنی عبد کسی عمل کا حق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہیومن رائٹس کا جواز انسان کی خود مختاریت کے دعوے سے نکلتا ہے، یعنی ہیومن سے نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر دو حقوق میں اہم فرق سرچشمہ اور مصدر کا ہے، یعنی انسانی حقوق کس سے نکلے، ہیومن رائٹس کس سے نکلے، ہیومنزم کے تصور سے، مغربی فکر و فلسفہ کے ایک مخصوص انسان کے تصور سے، جبکہ اسلام کا جو حقوق العباد ہے وہ ابد کے تصور سے نکلے جو اللہ انہیں دے گا۔ اس لیے میری زندگی کا بھی مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں ختم کروں، کیونکہ زندگی میرے نہیں اللہ کی ہے۔ ہاں وہ جب چاہے لے لے گا تو لے لے گا، لیکن مجھے اختیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظام حقوق ہے۔ تو اسلام میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں حقوق العباد کا تصور ہے۔ اسلام نے بندوں کے بہرحال حق مقرر کی، جس میں والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اجنبی مرد کا حق ہے، عورت کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، پودوں کا حق ہے، اس میں ہمارے حکمران کا حق ہے، عوام کا حق ہے۔ یہ سارے ایک حقوق کا پورا ایک نظام ہے جس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، جو قرآن و سنت میں تفصیل سے۔ تو اسلام نے جو حقوق کا فلسفہ ترتیب دیا ہے وہ ابد ہونے کے تناظر میں، اور انسانی حقوق نے جو فلسفہ ترتیب دیا وہ ہیومن ہونے کے تناظر میں۔ ہم انسانی حقوق اور حقوق العباد میں فرق کی ایک مثال بتاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بات مزید کلیئر ہو جائے۔ تو ان دونوں کا فرق ایک آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں ایک دستوری جمہوری ریاست، یعنی ایک جمہوری ریاست، ہم جمہوریت کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دو مرد آپس میں میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں، دو مرد ہیں وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اس مغربی معاشرے میں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں ایسا کرنے کا حق ہے یا نہیں، یعنی انہیں یہ الاؤ ہے یا نہیں۔ تو اگر اس سوال کا جواب کسی مذہب یعنی اسلام یا عیسائیت وغیرہ کے عالم سے پوچھا جائے تو اس کا جواب ارادہ خداوندی میں ظاہر ہونے والے خیر یعنی اللہ کی کتاب کی روشنی میں دے گا۔ وہ اس کو حق کو تلاش کرے گا اللہ کی کتاب میں کہ کیا اللہ نے انہیں یہ حق دیا یا نہیں، یعنی مذہب نے انہیں یہ حق دیا یا نہیں۔ مثلا ایک مسلمان عالم یہ کہے گا کہ چونکہ قرآن یا سنت میں اس کی ممانعت ہے لہٰذا کسی بھی فرد کو ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ہاں اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ہیومن رائٹس کو اعلیٰ ترین قانون مانتا ہو اس فعل کو اس دلیل کی بنیاد پر جائز قرار دے گا کہ چونکہ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی خوشی کا سامان اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے مہیا کر لے، لہٰذا اگر دو مرد آپس میں شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ ظاہر ہے
آزادی تو ایک تصور ہے نا ان کا، تو لہٰذا وہ کہیں گے اس حق سے دوسرے کی آزادی چونکہ متاثر نہیں ہوتی اس کام سے، اس لیے وہ کریں۔ یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر مغربی دنیا میں دو مردوں کی شادی، زنا بالرضا اور اغلام بازی وغیرہ کو قانونی جواز عطا کر دیا گیا۔ باقاعدہ ان کے حقوق ہیں، ان کے یونینز بنے ہوئے ہیں۔ ایک دستوری جمہوری ریاست میں افراد کے پاس ہمیشہ یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کو پس پش ڈال کر ہیومن رائٹس کی آڑ میں عمل لواطت کا جواز حاصل کرے۔ لہٰذا اس دنیا میں معاشروں کو جو جانچا جاتا ہے وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ان تصور کو جب پورا نہیں سمجھتے تو وہ اسلام پر بھی یعنی وہ کرتے ہیں کہ کیا یہ اسلام کا یہ حکم انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ دراصل اس ہیومن رائٹس کا تصور کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس پوری تفصیل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہیومن رائٹس ایک جدید تصور ہے، ایک جدید ہیومن کے حقوق ہے جو اس مغربی فکر و فلسفہ کے نظم کے تابع ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ حقوق العباد دیتا ہے، بندوں کا حق دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حق جو اسلام نہیں دیتا ہیومن رائٹس دیتا ہو، تو ہیومن رائٹس کی نظر میں اسلام کا یہ حکم انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسی کے مطابق ہے جو اللہ انہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہیومن رائٹس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے سبق کچھ لمبا بھی ہو گیا کہ آپ لوگوں کو یہ تصور سمجھ آ چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔